السلام علیکم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم انہی سے مدد مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، عزیز ناظرین، یہ ایک ایسی سچی کہانی ہے جو کہ ایک نوجوان لڑکی کے بارے میں ہے جو کہ ایک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ شیخ یہ کہانی بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک لڑکی ماریا کی کہانی ہے۔ ماریا جو کہ پوری یونیورسٹی میں صرف ایک ہی کام کے لیے جانی جاتی تھی، اور اس کا ایک ہی کام تھا، النمیمہ۔ النمیمہ کیا ہے؟ النمیمہ کا مطلب ہے کہ کسی کی کوئی بات سن کر اسے آگے دوسروں تک پہنچانا، خاص کر برے الفاظ یا افواہیں۔ جیسا کسی نے کسی کے بارے میں کچھ برا کہا ہو اور آپ جا کر دوسرے شخص کو بتائیں کہ فلاں بندے نے تمہارے بارے میں یہ کہا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت اور نمیمہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں۔ غیبت چغلی کیا ہے؟ غیبت کا مطلب ہے کہ کسی کے پیچھے کوئی بری بات کرنا، جیسے کہنا کہ وہ موٹا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ بیکار ہے، یہ سب غیبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت ایسی ہے جیسے کہ تم اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھا رہے ہو، اور نمیمہ اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ ایک شخص کسی کی بات سنتا ہے جو اسے نہیں سننی چاہیے تھی، پھر وہ دوسروں تک جا کر یہ پہلی بات پھیلا دیتا ہے۔ ماریا پوری یونیورسٹی میں اسی بری عادت کی وجہ سے مشہور تھی۔ وہ اپنی کلاس میٹس، روم میٹس اور دوستوں کی باتیں سنتی اور دوسروں کو باہر جا کر بتاتی۔ اسی وجہ سے کلاس میٹس آپس میں لڑنے لگتی، دوستی ٹوٹ جاتی، یہاں تک کہ رشتے ختم ہو جاتے۔ ایک مرتبہ اس نے یونیورسٹی کے ایک میرڈ کپل کے بیچ میں فساد ڈال دیا۔ اس نے دونوں طرف سے برائیاں سن کر ایک دوسرے کے پاس جا کر الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیا۔ آخر میں دونوں کا طلاق ہو گیا، اور وہ بھی صرف ماریا کی وجہ سے۔ ایک دن ماریا سڑک پر چل رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی آئی اور اس نے زور سے اسے ٹکر ماری۔ وہ ہوا میں اچھل گئی، زمین پر گری، اور زمین پر گرنے کے ساتھ ہی اس کا جسم ٹوٹ گیا، سر سے پاؤں تک زخمی ہو گئی۔ اسے فوراً آئی سی یو میں داخل کرایا گیا۔ جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ آئی سی یو پہنچے، اور آئی سی یو میں 2 دن رہنے کے بعد ایک رات شیخ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت ماریا کے سرہانے آئے اور اس کی روح نکال لی گئی۔ شاید اس وقت ماریا نے چاہا ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ سکے، شاید اس وقت اس نے اللہ سے معافی مانگنی چاہی ہو، توبہ کرنا چاہا ہو، مگر افسوس وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ اس کی روح اس کے جسم سے کھینچ لی گئی۔ جو عورت ماریا کو غسل دے رہی تھی اس نے شیخ سے کہا، واللہ مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جب میں اسے غسل دینا شروع کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ پہلے ہلکا کالا تھا، پھر اور زیادہ، اور پھر اتنا زیادہ کالا ہو گیا کہ میں دیکھ بھی نہیں سک رہی تھی اس کے چہرے کی طرف۔ میں ہر دفعہ ماریا کے منہ پر پانی ڈالتی، مگر منہ سے گندگی، بدبودار مواد نکلتا رہتا۔ یہ کہاں سے آ رہا تھا میں نہیں جانتی۔ آخر میں جب میں کچھ نہ کر سکی تو اسے اسی حالت میں کفن پہنایا گیا اور اسی حالت میں قبرستان لے جایا گیا۔ اس کا منہ ڈھک دیا گیا، مگر منہ سے نکلتی گندگی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آخری نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جس حالت میں مرے گا اسے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ماریا چغلی کرتی تھی اور اس کی موت بھی اس گناہ کی شکل میں ہوئی۔ قیامت کے دن وہ اسی حالت میں اٹھائی جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک عظیم سبق ہے۔ ہماری زندگی صرف چغلی اور افواہیں پھیلانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ دنیا صرف اس لیے نہیں بنی کہ ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ایک دوسرے کی برائیاں کریں یا رشتوں میں فساد ڈالیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں غیبت اور نمیمہ سے محفوظ رکھے، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ انشاءاللہ اگلی کہانی تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔